پاکستانی تاریخ کے 8 مشہور قائدیانی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے 8 مشہور قائدیانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، ڈاکٹر عبدالاسلام۔ دوستو جب کبھی بھی پاکستان میں موجود قادیانیوں کی بات کی جائے گی تو یہ فہرست ڈاکٹر عبدالاسلام کے ذکر کے بنا ادھوری ہوگی۔ دوستو ڈاکٹر عبدالاسلام ایک پاکستانی تھیوریکل پروفیسر تھے اور انہوں نے سال 1979 میں فزکس کا نوبل انعام تھیوری میں اپنے بے مثال کام کی وجہ سے حاصل کیا۔ وہ مصر کے انور سادات کے بعد سائنس کی دنیا میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پاکستانی اور کسی بھی اسلامی ملک سے تعلق رکھنے والے پہلے انسان تھے۔ انہوں نے پاکستان میں ایٹمی پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کام بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام پوری دنیا کے سامنے ایک احمدی قائدیانی تھے اور انہوں نے یہ بات کبھی بھی کسی سے نہیں چھپائی کیونکہ اس دور میں مذہبی انتہا پسندی زیادہ پرتشدد نہیں تھی۔ اب وہ پاکستان میں بہت ہی عزت کا مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام نے اپنے مذہب کو اپنے سائنسی کام کی وجہ سے سائنسی کام کی ایک بنیادی حصے کے طور پہ پیش کیا۔ انہوں نے ایک بار لکھا تھا کہ قرآن پاک ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین فطرت کے حقیقوں پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے، تاہم ہماری نسل کو اس کے ڈیزائنز کے ایک حصے کو حاصل کرنے کا اعزاز ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ فزکس کے نوبل انعام کو قبول کرتے ہوئے بھی اپنی تقریر کے دوران ڈاکٹر عبدالاسلام نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا تھا۔ سال 1974 کو دوران پاکستانی پارلیمنٹ نے سیکنڈ امینڈمنٹ آف پاکستان، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور احتجاجاً ڈاکٹر عبدالاسلام پاکستان سے لندن روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات مکمل طور پر منقطع کیے اور فزکس کے گروپ اور پاکستانی اٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدانوں کے ساتھ قریبی تعلق قائم رکھا۔ نمبر 2، سلیمان تاثیر۔ دوستو سلیمان تاثیر ایک پاکستانی سیاستدان تھے جنہوں نے 2008 سے لے کر 2011 تک پنجاب کے 26ویں گورنر کے طور پہ خدمات سر انجام دیں۔ یہ آدمی بھی ایک قائدیانی تھا اور اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر اکثر اسلام کے بارے میں بکواس کرنے کی وجہ سے مشہور بھی تھا۔ سلیمان تاثیر نے 1960 کی دہائی کے آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کے طور پہ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وہ بھٹو کی آزادی کی تحریک کا حصہ بھی تھے اور ان کی گرفتاری اور سزائے موت کی مخالفت کرتے تھے۔ سلیمان تاثیر بھٹو کی بیٹی اور سیاسی وارث بے نظیر بھٹو کے سب سے قریب اور قابل اعتبار دوستوں میں سے ایک تھے۔ اپنے سیاسی کیریئر کے علاوہ سلیمان تاثیر ایک بہترین بزنس مین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی شروع میں کئی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز قائم کی۔ 1995 میں انہوں نے فرسٹ کیپٹل سیکیورٹی کارپوریشن قائم کی جس کا قیام USA، UK، ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا تھا۔ دوستو سلیمان تاثیر نے 2 شادیاں کی اور ان کی اپنی شادیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات موجود تھے۔ سال 2010 سے 2011 کے دوران سما ٹی وی پر مہر بخاری کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران سلیمان تاثیر نے ملک کے توہین رسالت کے قانون کے بارے میں تبصرہ کیا اور انہوں نے بڑے غلیظ الفاظ میں ملک کے توہین رسالت کے قانون کو ایک اعلیٰ قانون کہہ ڈالا۔ ان دنوں ایک غیر مسلم عورت آسیہ بی بی کو اس قانون کے تحت سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ جنوری 2011 کو سلیمان تاثیر اپنے ہی ایک محافظ ممتاز قادری نے اسلام آباد کے سیکٹر F9 میں ان کے گھر کے قریب کوہسار مارکیٹ میں ان کو 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ راتوں رات وہ ایک سیلیبریٹی بن گیا اور یہ مارکیٹ شہر کے امیر لوگوں اور غیر ملکیوں کے لیے ایک مقبول شاپنگ کی جگہ اور چائے پینے کا سنٹر تھا۔ سلیمان تاثیر کے قتل ہونے کے بعد چند سنی علماء اور مذہبی اسکالرز کی جانب سے ان کی موت پر سوگ کے خلاف مذمت کے باوجود لاہور میں ان کے جنازے میں سینکڑوں افراد شامل تھے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حکمران پیپل پارٹی کے علاوہ کئی حامیوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی کہ آپ ممتاز قادری کو ایک قاتل سمجھتے ہیں یا پھر ہیرو؟ کامنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نمبر 3، سائرہ وسیم۔ دوستو سائرہ وسیم پاکستان کے شہر لاہور کی ایک مصور اور فنکارہ تھیں جو کہ ہر طرح کی تصاویر بنانے کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک قائدیانی خاتون تھیں جو کہ اسلام پر تنقید کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی اور وہ ایسا اپنے آرٹ کے ذریعے کرتی تھی
اور وہ اس وقت امریکہ میں رہتی ہیں۔ سائرہ وسیم پینٹنگ کے لیے منی سٹائل استعمال کرتی تھیں اور وہ اپنے آرٹ کے ذریعے پاکستان کے معاشرے میں موجود برائیوں کی عکاسی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے اکثر مذہبی عالموں کی طرف سے انہیں نفرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سائرہ وسیم نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کی طالبہ تھی اور انہوں نے سال 1999 میں بیچلر ان فائن پینٹنگ کی ڈگری حاصل کی۔ سائرہ وسیم تبصرے کرنے کے لیے فارسی آرٹ کا استعمال بھی کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ میرا کام جدید دنیا کو تقسیم کرنے والے سماجی اور سیاسی مسائل کی عکاسی آرٹ کے ذریعے کرتا ہے۔ ان کی تحقیقات دل و دماغ کی جنگ، مغرب سامراج اور مشرق میں بنیاد پرستی کے درمیان تصادم کی عکاسی کرتی تھیں۔ سائرہ کے بقول ان کا کام معاشرے میں موجود جہالت اور تعصب کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ نمبر 4، مبشر لقمان۔ دوستو، عام میں بہت سے لوگوں کو ہماری لسٹ میں مبشر لقمان کا نام دیکھ کر حیرت ضرور ہوتی ہوگی۔ دوستو، مبشر لقمان ایک پاکستانی فلم ڈائریکٹر، اینکر پرسن، کالم نگار، پنجاب کے نگران وزارت کے صوبائی عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ مبشر لقمان جدید دور میں پاکستان کے سب سے مشہور نیوز اینکر میں سے ایک ہیں، جو کہ اکثر کڑوے سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات میں گھرے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایک قائدیانی ہے، جو کہ اکثر اپنے پروگرامز میں قادیانیوں اور دوسرے غیر مسلموں کو بلا کر پاکستان کے معاشرے پر تبصرہ کرتا ہے کہ کیسے ہمارا ملک غیر مسلم افراد کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ مبشر لقمان کو سال 2008 کے دوران پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات بھی بنایا گیا تھا۔ یہ ایچیسن کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنی بھانجی گلوکارہ آئمہ بیگ کے ساتھ سما راوین کا مشہور گانا بھی گا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بزنس پلس چینل سے بطور میزبان نیوز اینکر سے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ نیوز میں پوائنٹ بلینک نامی پروگرام کے ساتھ بطور میزبان شامل ہوئے اور بعد میں دنیا نیوز میں چلے گئے۔ ان کا سب سے مشہور پروگرام کھرا سچ مبشر لقمان کے ساتھ تھا، اور اس پروگرام پر پاکستانی ادارے پیمرا نے سال 2014 میں لقمان کی بے شرم الفاظ کی وجہ سے ان پر پابندی لگا دی تھی۔ فیکٹ نمبر 5، جنرل ضیاء الحق۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق ایک پاکستانی فوجی جنرل تھے، جنہوں نے سال 1978 سے اپنی موت تک پاکستان کے چھٹے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے 1 مارچ 1976 سے اپنی وفات تک پاکستان کے دوسرے آرمی چیف کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تاہم ان کے بارے میں یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ قائدیانی تھے۔ انہوں نے پوری دنیا کے منع کرنے کے باوجود بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا، کیونکہ بھٹو ہی وہ مرد تھا جس نے 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا، اور آج بھی اسی وجہ سے قائدیانی بھٹو سے نفرت کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کے والد ایک لاہوری احمدی تھے، جنہوں نے جنگ عظیم دوم کے دوران شملہ میں احمدیہ جماعت میں کام بھی کیا تھا۔ ضیاء الحق نے قائدیان شہر میں سال 1944 میں قائدیانی احمدی جلسے میں شرکت بھی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیک فارم پر دستخط بھی کیے تھے، جس کی تفصیلی رپورٹ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق اور اس کے والد قائدیانیوں کے رسالے الفضل کے باقاعدہ سبسکرائبر کے طور پر بھی درج ہیں۔ ضیاء الحق اپنے ساتھی بریگیڈیئر اعجاز احمد خان کے ساتھ لندن میں قائدیانیوں کی الفضل مسجد بھی گئے تھے۔ ضیاء الحق نے 2 مشہور قائدیانیوں کو پاکستان آرمی میں بڑے پوسٹوں پر لگایا اور انہیں آرمی سرجیکل یونٹ کے انچارج بھی بنا دیا۔ نمبر 6، نجم سیٹھی۔ دوستو، نجم سیٹھی ایک پاکستانی سیاسی تجزیہ نگار، صحافی، بزنس مین، سیاستدان اور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ وہ فرائیڈے ٹائمز بک کے بانی بھی ہیں اور پاکستان کے نگران وفاقی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بحیثیت صحافی وہ ایک آزاد خیال قسم کے سیاسی مبصر ہیں، جو کہ فرائیڈے ٹائمز کے چیف ایڈیٹر اور پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ اپنے پروگراموں میں، اپنے اخبارات میں قائدیانیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ وہ پہلے جیو نیوز پر پرائم ٹائم کرنٹ افیئر شو آج کی بات میں میزبانی بھی کرتے تھے۔ آج وہ میڈیا نیٹ ورک انڈس نیوز کے صدر بھی ہیں۔ نجم سیٹھی کی شادی ساتھی صحافی جگنو میسن سے ہوئی تھی، جو کہ فائنل ٹائمز کی پبلشر ہیں، اور وہ بھی ایک قائدیانی ہیں۔ دونوں کی ایک بیٹی اداکارہ میرا بھی ہے، جبکہ خدا کی اس بندے پر لعنت دیکھیں کہ اس کا واحد بیٹا علی ایک ہم جنس پرست ہے اور اس کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ نمبر 7، جنرل اختر حسین ملک۔ دوستو، جنرل اختر حسین ملک ایک پاکستانی اعلیٰ افسر تھے۔ وہ 1965 کی جنگ کے دوران
اپنی قیادت میں کمانڈ کی وجہ سے آج بھی پاکستان فوج کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں۔ جنرل صاحب 1965 کی جنگ کے ایک وار ہیرو تھے اور وہ ایک قائدیانی تھے۔ وہ اپنے مذہب کو بالکل بھی نہیں چھپاتے تھے۔ جنرل اختر اپنے ساتھیوں میں اپنی پرکشش شخصیت، بے دھڑک اور دلیر حکمت عملی اور تیز سوچ اور حب الوطنی کے لیے جانے جاتے تھے۔ حالانکہ فوج میں ان کی بہت ہی زیادہ تعریف اور احترام کیا جاتا تھا، مگر وہ اکثر سخت رویہ رکھتے تھے۔ انہوں نے صدر پاکستان ایوب خان کی سرپرستی میں آپریشن جبرار اور آپریشن گرینڈ سیم کی منصوبہ بندی بھی کی تھی۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں بیٹل آف جھم میں کامیابی حاصل کرنے پر انہیں ہلال جرأت سے بھی نوازا گیا، جو کہ پاکستان آرمی کا دوسرا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز ہے۔ جنرل اختر ملک کی موت ترکی میں ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی۔ نمبر 1، آسما جہانگیر۔ دوستو، آسما جیلانی جہانگیر ایک پاکستانی حقوق کی وکیل اور سماجی کارکن تھیں، جنہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور AIGH سے لیگل اینڈ سیل کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی بھی کی۔ وہ ایک قائدیانی تھیں جو کہ عورتوں اور غیر مسلموں کے لیے آواز بلند کرتی تھی، جس کی وجہ سے مذہبی علماء اکثر ان کے خلاف فتوے دیتے رہتے تھے۔ تاہم وہ اپنی مذہبی پہچان میں اکثر خاموش رہتی اور ان کے بارے میں آج بھی بات کنفرم نہیں کہ وہ قائدیانی تھیں یا نہیں۔ آسما جہانگیر وکلا کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں اور انہوں نے مذہبی آزادی اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں بطور ٹرسٹی بھی خدمات سر انجام دیں۔ وہ خاص طور پر ایسے افراد کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھیں جو کہ مذہبی قوانین کے استعمال کر کے بے سہارا کمزور افراد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر ان کو کافر قرار دیا جاتا تھا۔ دوستو، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور کامنٹ میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔